کے آئینے میں اللہ کے ولیوں کی جو پہچان بتائی گئی ہے، آج کی ملاقات میں یہ کوشش کروں گا کہ وہ پہچان میں آپ کے دل و نگاہ کی گہرائیوں میں اتار دوں، تاکہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ اولیاء کرام کیسے ہوتے ہیں۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ جنرل بات ہے، عام تجزیہ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے، یعنی وہ اپنے رب کے ہو گئے، سب کو چھوڑ کر رب کے ہو گئے، اور جب کوئی رب کا ہوتا ہے تو آزمایا جاتا ہے، چاروں طرف سے آزمائشیں ٹوٹتی ہیں، وہ بھی چاہتا ہے کہ ذرا میں اس کی دوستی کو آزماؤں تو صحیح، کھوٹا ہے کہ کھرا ہے۔ لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں، وہابی ہونے کا تیر چلاتے ہیں، تانا دیتے ہیں، لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتى ينفضوا، سوشل بائیکاٹ ہوتا ہے، اپنے چھوڑ جاتے ہیں، بھائی بہن ناراض ہوتے ہیں، مفادات پستے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا میرے سچے دوست ان تمام تلخیوں سے گزرتے ہوئے استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، میری دوستی میں پختہ ثابت ہوتے ہیں۔ ثم استقاموا، وہ رب کے لیے سب کو چھوڑ کر اکیلے ہو جاتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، حق تعالی نے فرمایا پھر ہم انہیں تنہا نہیں چھوڑتے، فرشتے قطار اندر قطار اتارتے ہیں ان کی تائید و حمایت میں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اور ان کے دل کی گہرائیوں میں یہ اطمینان اتارا جاتا ہے کہ زندگی کے سفر میں تمہیں خوف کی بھی ضرورت نہیں، حزن کی بھی ضرورت نہیں، ہم انہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ التی کنتم توعدون، جس کا ان سے وعدہ ہوا، اور انہیں یقین دلایا جاتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، گھبراؤ نہیں، لوگوں نے تم سے بائیکاٹ کر دیا، لیکن ہم جو تمہارے یار ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم تمہارے یار ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، دنیا میں تم نے اس طرح زندگی گزاری جیسے ہم نے چاہا، یہ آخرت ہے،
یہاں ہم وہ کریں گے جو تم چاہو گے. دنیا میں تم نے ہمیں خوش کر دیا، یہاں عقبہ میں ہم تمہیں خوش کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. جو تم چاہو گے وہی دیا جائے گا. نزلا من غفور رحیم. یہ تمہارے رحیم اور مہربان رب کی طرف سے عطیہ ہوگا. اللہ کے دوستوں کی عام پہچان تو قرآن کریم نے ان الفاظ کے ساتھ کر دی جو آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. اب حق تعالی نے اپنے پیغمبر سے فرمایا، میرے محبوب ہم آپ کو ان چند نوجوانوں کی کہانی سناتے ہیں جو ہمارے دوست تھے. چند نوجوانوں کی کہانی قرآن کی زبانی. فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق. ہم آپ کو ان چند نوجوانوں کی کہانی سناتے ہیں جو ہمارے دوست تھے. انہم فتیۃ، وہ چند سجیدے نوجوان تھے. آمنوا بربہم، ہمارے دوست بن گئے، وہ اللہ پر ایمان لائے. قرآن کہتا ہے وزدناہم ہدی، ہم نے ان کے فکر و نظر میں ہدایت کے چراغ جلا دیے، ان کے دل کی دنیا میں رشد و ہدایت کے اجالے بھر دیے. وربطنا علی قلوبہم، ان کے دلوں میں بھی ربط پیدا کر دیا، انہیں ایک کر دیا. وہ کئی قالب یکجان ہو گئے. جسم تو ان کے کئی تھے لیکن دل کی دھڑکن ایک ہو گئی. سب نے فیصلہ کر لیا کہ جب تک جیئیں گے اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے اور شرک و بدعت کی بنیاد نکالیں گے. شرک و بدعت کی بنیاد. یہ قصہ خانے میں تمہیں کیا ہو گیا؟ بولتے کیوں نہیں ہے؟ لاؤڈ سپیکر تو ہمیشہ ایسا ہی ملتا ہے مجھے جو آج ملا ہوا ہے، لیکن آپ تو ماشاءاللہ خصوصاً قرآن سننے میں اللہ نے آپ کو جو ذوق اور دل کی روشنی بخشی ہے اس کا اظہار تو ہونا چاہیے. اللہ والے شرک اور بدعت کے حامی نہیں ہوتے، شرک و بدعت کی بنیاد نکالا کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے ہم نے ان کے دلوں میں بھی ربط پیدا کر دیا. اذ قاموا، اور یہ ربط اس لیے کہ باطل کے مقابلے میں انہوں نے جہاد کرنا تھا، اور مظلوم اس وقت تک ظالم کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک نہ ہو جائیں. ظالم ہمیشہ کوشش کیا کرتا ہے مظلوموں کو ناکام بنانے کی کہ ان میں رفٹ پیدا ہو جائے، اختلافات پیدا ہو جائیں. لیکن اہل حق روشن ضمیر ہوا کرتے ہیں، وہ منزل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اندر افتراق و انشقاق کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیتے. یہ چند کردار قرآن کریم نے جنہیں معیار بنا کر پیش کیا ہے اللہ کے ولیوں کا. نوجوان تھے. فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. اس ظالم اور بدعقیدہ حکمران کے
اقتدار کی سرپرستی میں آستانہ پرستی عروج پر تھی، میلہ لگا ہوا ہے، قوم کے مختلف طبقے اپنے اپنے خدا ساتھ لائے ہوئے ہیں، کسی کا چھوٹا کسی کا بڑے سائز کا خدا، کسی نے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، کسی نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے، کسی نے جیب میں رکھا ہوا ہے، کسی نے آستین میں لٹکایا ہوا ہے، جھنڈیاں لہرا رہی ہیں اور گدی نشین لمبے لمبے جبے پہن کر بیٹھے ہیں، کہا جا رہا ہے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ، نذرانے نچھاور کیے جا رہے ہیں، دور سے لوگ چھپتے ہوئے ان گدی نشینوں کے پاؤں آ کر چومتے ہیں، ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ یہ صحیح فطرت کے نوجوان اللہ نے جنہیں حق کی سربلندی کے لیے منتخب کر لیا تھا، اللہ کے سچے دوست اولیاء کرام، انہوں نے اس اندھیری رات میں روشنی کا چراغ جلایا، انکار کر دیا ان آستانوں پر سر جھکانے سے، نعرہ لگایا ربنا رب السماوات والارض، ہم تمہارے خود ساختہ آستانوں پر سر نہیں جھکائیں گے، ہم تو رب السماوات والارض کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ کیس دائر ہوا، مقدمہ دائر ہوا، ظالم حکمران کی عدالت میں یہ چند نوجوان گرفتار ہو کر آئے، رقیبوں نے رپٹ جا جا کے لکھوائی ہے تھانے میں کہ یہ طبقہ نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، گرفتار ہو کر آئے ہیں بادشاہ کی عدالت میں۔ بادشاہ نے نوجوانوں سے کہا تم نے قومی روایات سے بغاوت کی، تم قومی مجرم ہو، تم ہمارے خداؤں کو نہیں مانتے، ہمارے آستانوں کی نفی کرتے ہو، تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ سب نوجوانوں نے ایک ہی آواز کے ساتھ اپنا نقطہ نظر بیان کیا، ربنا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا، اس کے سوا ہم کسی کو اپنا معبود نہیں مانیں گے، وہی ہمارا مسجود، وہی سچا معبود، وہی ہر جگہ موجود، وہی علام الغیوب، وہی کارساز، وہی دستگیر، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، وہی بیماریاں دور کرنے والا، وہی مرادیں پوری کرنے والا کون؟ صحیح جواب دیا آپ نے۔ یہ کرسی والوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ تو چپ ہی بیٹھے، چیئرمین ہے نا، چیئرمین صاحب ہیں، کیوں حضرت جی؟ یا اللہ، حضرت تو خود چیئرمین۔ ہم نے چاہا تھا کہ حاکم سے کریں گے فریاد، وہ بھی تمہارا چاہنے والا نکلا۔ ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود اللہ ہی، اللہ بڑا لمبا کھینچا آپ نے، لیکن اللہ ہی۔ اٹک کے پل سے جراثیم آ رہے ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں بھی کی، پشاور والوں ہی کے چراغ جلاؤ تاکہ بھی کے بیمار ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود۔ میں آپ سے وہی کہلوا رہا ہوں جو اللہ کے دوستوں نے اپنے اپنے زمانہ میں اس کے بندوں کو یاد دلایا اور کہلوایا۔ یقین فرمائیے
سید عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ مجھے ان کے رضاکاروں میں شامل فرمائے۔ توحید و سنت کا عظیم داعی تھا، مبلغ۔ یار لوگوں نے قبضہ کر لیا ہوا ہے ان پر، شرک و بدعت کے اڈے آباد کرتے ہیں، نام رکھتے ہیں غوثیہ۔ یا اللہ، توحید کے ضربے ذرا ایمان کی قوت سے لگائیے تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اگر شفا نہیں ملتی انہیں تو آپ کی ہی کی ضرب میں اتنی حدت ہو کہ وہ پسپا ہونے پر مجبور ہو جائیں۔ فرمایا ربنا رب السماوات والارض فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ ہم نے اس کے ساتھ اگر کسی بندے کو شریک بنا لیا تو بے وفائی ہوگی، ناانصافی ہوگی۔ ہم نے طے کر لیا ہے، سارے صدمے اٹھائیں گے، ساری مصیبتیں اٹھائیں گے، رشتے توڑیں گے، تعلقات چھوڑیں گے، لیکن اس سے بے وفائی نہیں کریں گے۔ ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود۔ ہی پہ ضرب لگا کر ذرا دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوائیے ذرا بائیں پسلی میں چوٹ لگا کر، ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود۔ چیئرمین حضرات، آپ بھی ذرا، آپ کا ہی یہاں پہنچے ذرا میرے پاس، انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود، ہر جگہ موجود، علام الغیوب، اللہ ہی یا اللہ بھی، علام الغیوب، کارساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، عزت دینے والا، رزق دینے والا، بیماریاں دور کرنے والا، اولاد عطا کرنے والا، مرادیں پوری کرنے والا، بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا، نذرانہ لیے بغیر بھی راضی ہو جانے والا، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے پشاور والو، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، دکانیں سجا رکھی ہیں، یار لوگوں نے زلفیں بڑھا رکھی ہیں، خصوصی اسٹائل بنا رکھے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو حضرت صاحب کی خدمت کرنی چاہیے۔ لیکن رب العالمین کے در رحمت سے ہر وقت پکار ہوتی ہے، کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ۔ فرمایا باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، کر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ او خطاکار، او گناہگار، اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی نبھا نہیں سکا، لا تیسوا من روح اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کے دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ کبھی احساس ندامت میں اس کے در پہ آنسو تو بہا، مگر یہ آنسو بھی سب کو نصیب نہیں ہوتے ہیں، یہ بھی اسی کو نصیب ہوتے ہیں جس پہ وہ کرم کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطروں پہ جہنم کی آگ حرام ہے،
شہید کے جسم سے ٹپکا ہوا خون کا قطرہ اور گناہگار کی آنکھ سے بہتا ہوا ندامت کا آنسو. کیا کہا مولانا رومی نے؟ فرمایا تان گرید ابر کہ خندق چمن، تان گرید ابر کہ خندق چمن، تان گرید طفل کہ جوشد لبن. جب تک بادل نہ روئیں تو گلشن نہیں مہکتے. یہ بارش کو بادلوں کا رونے سے تشبیہ دی انہوں نے. وہ استعارہ ہوتا ہے نا شاعری میں ایک. فرمایا تان گرید ابر، کل رو رہے تھے نا بادل، لیکن کتنا کرم کیا اس نے. مجھے یہاں سے ایک خط گیا تھا کسی بیمار کا، اللہ اسے صحت کاملہ نصیب فرمائے. وہ کہنے لگا اصل میں 2-3 دفعہ یہاں میرا آنا ہوا تو بارش ہو گئی. ہمارے جب سے مثلا جہانگیر پورہ میں ہمارے ان عزیز نوجوانوں نے بڑی محنت کی، این ٹائم پر ایسی بارش ہوئی کہ ہمیں اللہ کے گھر میں پناہ لینی پڑی اپنا مدنی مسجد میں. اس نے خط لکھا کہ دیکھا وہابیوں اب بھی تم نہیں سمجھتے ہو، صرف ہم ہی تمہارا راستہ نہیں روکتے بلکہ جب تم آتے ہو تو بادل بھی تمہارا راستہ روکتے ہیں. وہ کل جو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم جب یہاں آتے ہیں تو کچھ لوگوں کو خارش ہوتی ہے، اوپر سے بارش ہوتی ہے. تو میں نے کہا بہرحال اللہ کا کرم ہے، بارش کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کا مظہر قرار دیا ہے، باران رحمت. لیکن تمہارے راستے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں اور آئیں گی انشاءاللہ وہ تو تم یاد کرو گے. کل جب پھر بارش ہوئی تو دوستوں نے وہاں ہنگو میں جا کے کہا شاہ صاحب پشاور تو جل تھل ہے. ہمارے فاروقی صاحب مولانا سمیع اللہ جان صاحب وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ پشاور میں تو ہر طرف سیلاب کی صورت ہے. بڑے افسردہ لہجے میں، بڑے بجھے ہوئے لہجے میں. میں سمجھ گیا کہ انہیں احساس ہے کہ رات کو شاید جلسہ پھر کھلے عام نہیں ہو سکے. میں نے اللہ سے دعا کی الہ العالمین اس بار تو ذرا کرم کر. ویسے تو تیرے فیصلے تیری حکمت کے مطابق ہوتے ہیں، ہم کون ہیں آپ کے فیصلوں پر کچھ کہنے والے، لیکن التجا ہے بس اس مرتبہ کرم کر دے. تو آپ نے دیکھا حالانکہ ایک عرصے کے بعد پشاور کو رات ٹھنڈی رات نصیب ہوئی، اس پہ بھی ہم نے قبضہ کر لیا. ورنہ تو دوستوں نے بتایا ہے ایسی گرمی. ہنگو میں پچھلی رات جو میں تھا اس قدر گرمی تھی، یا اللہ ملتان بھول گیا. تاریخ بدل چکی. 5 کو بات شروع ہوئی تھی 6 ہو گئی. اب بھی نہیں مانتے، اب بھی نہیں مانتے. میں نے کہا ہمارے اسلاف کی بھی کچھ روایات ہیں. کہا جاتا ہے کہ صاحب حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ عشاء کے بعد تقریر شروع کرتے تھے، صبح تک جاتی تھی. میں نے کہا آنے والے لوگ کچھ ہمیں بھی یاد کریں گے. ایک مولانا عبد المجید ندیم شاہ صاحب ہوتے تھے، 5 تاریخ کو تقریر شروع کرتے تھے، 6 تک جاتے تھے. تو ہمیں بھی یاد رکھا جائے گا کہ نہیں. فرمایا تان گرید ابر کہ خندق چمن، جب تک بادل نہ روئیں تو پھول نہیں کھلتے. بادل روتے ہیں تو پھول کھلتے ہیں، جب تک بچہ نہ روئے تو دودھ نہیں ملتا. تان گرید طفل کے جوشد لبن. پھر مولانا نے مثال دیے، فرمایا تان گرید کودا کے حلوہ فروش، تان گرید کودا کے حلوہ فروش، رحمت حق ہم نمی آیت بجوش. اگر وہ حلوہ بیچنے والا بچہ نہ روتا تو اللہ کی رحمت کیسے جوش میں آتی. بادل برستے ہیں تو پھول کھلتے ہیں، بچہ روتا ہے تو دودھ ملتا ہے.
گناہگار روتا ہے تو اللہ کی رحمت بے قرار ہو جاتی ہے۔ ایک زاہد اور ایک صوفی کا واقعہ بیان کیا مولانا جلال الدین نے، فرماتے ہیں تھے تو بڑے نیک لیکن خوش خوراک بہت تھے، خوب کھاتے پیتے تھے۔ بازار میں گئے 5 کلو گوشت لے آئے، کڑھائی بنائی اور خوب کھا رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حلوہ بیچنے والا آ گیا، اس سے پوری پلیٹ بھر کے لے لی، فرنی بنائی، قورمہ بنایا، نہ معلوم کیا کیا بنایا۔ اور جب لوگ کہتے آپ اچھے اللہ والے ہیں، اس قدر آپ کھاتے ہیں، تو فرماتے تھے جنت میں نعمتیں ملنے والی ہیں، اگر ابھی سے ریہرسل نہ کی تو وہ کیسے کھائیں؟ تعویل کے تو بادشاہ ہوتے نہیں۔ تو جب اتنے خوش خوراک تھے تو پھر قرض بھی لینا پڑتا تھا۔ محلہ والوں کے اکثر مقروض رہتے تھے، طبیعت خراب ہو گئی حضرت کی، بڑے سنجیدہ علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ محلے والے جمع ہوئے، قرض خواہوں نے سوچا مولوی صاحب کی تو چھٹی ہونے والی ہے، کہیں قرض کی رقم ہی نہ غارت ہو جائے، چلو ذرا قرضہ وصول کر لیں۔ محلے والے جمع ہو کر آئے حضرت صاحب سے قرضہ وصول کرنے کے لیے۔ حضرت نے جو ہی دیکھا قرض خواہ آ رہے ہیں، چادر تان کر سو گئے، بالکل اس طرح کے جیسے جان نکل چکی ہو۔ لوگوں نے آ کر السلام علیکم کہا، کوئی جواب نہیں۔ پاؤں کو چھو کے دیکھا، بالکل ساکت تھے۔ قریب بیٹھ گئے، ایک دوسرے کو غور سے دیکھنے لگے، وہ قرض خواہ کہنے لگے حضرت صاحب تو بولتے ہی نہیں۔ باتوں باتوں میں ایک ساتھ کہنے لگے جی قرضہ بہت ضروری ہوتا ہے، یہ بہرحال ادا کرنا چاہیے، ورنہ حشر کے میزان میں ساری نیکیاں، ساری عبادت، سارے سجدے، سارا علم اس کو دے دیا جائے گا جس کا قرضہ ہوگا۔ بہت ضروری ہے قرضہ، لیکن حضرت صاحب پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ان باتوں کا، ساری باتیں ہضم، بولتے ہی نہیں، خاموش پڑے ہیں۔ اتنے میں گلی سے کوئی بچہ گزرا اور اس نے زور سے آواز بلند کی، حلوہ فروش آ گیا۔ حلوے کا نام سنتے ہی حضرت نے چادر ہٹا لی، ہوش میں آ گئے، کہنے لگے اس کو بلاؤ۔ وہ لڑکا بلا لیا گیا، حلوے سے بھرا ہوا تھال اس کے ہاتھ میں تھا۔ صوفی صاحب نے پوچھا میاں یہ کتنا ہے؟ اس نے کہا جی ابھی تک تو کسی نے لیا ہی نہیں، پورا تھال ہے۔ فرمایا یہ سب ان کو دے دو، یہ جو بیٹھے ہوئے نہیں قرض خواہ میرے، سب ان کو کھلا دو۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کہنے لگے قرضے کی رقم تو دیتے نہیں، چلو حلوہ تو کھلاتے ہیں، لقمہ تر سے ہی۔ اس نے حلوہ سب میں تقسیم کر دیا، کچھ حضرت صاحب نے بھی کھا لیا۔ جب سب حلوہ کھا چکے تو حسب ثابت حضرت نے پھر چادر تان لی اور سو گئی۔ لڑکے نے کچھ دیر کے بعد رونا شروع کیا، جی میرے پیسے۔ وہ لوگ جو قرض خواہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا بیٹا صبر سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین۔ ہم سارے مل کر یہاں حضرت صاحب سے بلوا نہیں سکے تو تو کہاں سے آ گیا کہ حضرت صاحب سے بلوائے گا؟ ایسی باتوں میں صوفی صاحب نہیں بولا کرتے، بس حلوہ تھا وہ کھا لیا گیا، اب جاؤ اور صبر سے کام لو۔ وہ کہتا ہے نہیں مجھے تو ماں مارے گی، مجھے تو باپ مارے گا، یہ دن بھر میں حلوہ بیچتا ہوں تو دال روٹی بنتی ہے، سارا حلوہ یہ چٹ ہو گیا اور یہاں پیسے ملتے نہیں ہیں تو میں گھر میں کیسے جاؤں؟ پہلے وہ سسکیاں لیتا رہا، پھر وہ چیخیں مارنے لگا، پھر وہ دھاڑے مارنے لگا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ حضرت صاحب چپ کر کے سوئے گئے۔ کسی نے باہر سے دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت نے پھر چادر ہٹائی، کھولو دروازہ، کون آیا ہے؟ دروازہ کھولو، کون آیا ہے؟ دروازہ کھولا گیا تو ایک ساتھ ٹرے ہاتھ میں لیے ہوئے روپوں کی بھری ہوئی آئے اور کہنے لگے جی یہ ہدیتاً آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جہاں آپ چاہیں خرچ کریں۔ حضرت صاحب نے وہ لے لی، قرض خواہوں کو قرضہ دیا، لڑکے کو حلوے کے پیسے دیے، جو بچ گئے وہ اپنے پاس رکھ لیے۔ لوگ کہنے لگے حضرت یہ بٹن پہلے ہی دبا دیا ہوتا،
یہ آدمی جو اب آ گیا ہے ٹرے لے کر، پہلے آپ بٹن دبا کے اس کو بلا لیتے، نہ ہم روتے نہ یہ روتا. اتنی بے قراری کے بعد آپ نے کیوں بلایا؟ کہنے لگے نہ میں نے بٹن دبایا ہے اور نہ میں نے بلایا ہے. اصل بات یہ ہے کہ تم جب قرضہ لینے کے لیے میرے پاس آئے تو میرے پاس تو تھا کچھ نہیں کہ میں تمہیں دیتا، اور اللہ سے مانگنے کا سلیقہ نہ مجھے آتا تھا اور نہ میں تمہارے اندر وہ خوب پائی، وہ جوہر پایا کہ تم رو اور اللہ کی رحمت متوجہ ہو. میں نے تمہیں جب دیکھا تو تم تو مجھے ایک سے ایک بڑھ کر خوراک نظر آئے، رونے کی کیا توقع کی جا سکتی. جب یہ لڑکا گزرا ہے گلی سے تو میں نے یہ ترکیب سوچی اس سے حلوہ لے لیا جائے، اس لیے کہ جب ہم اس کو حلوہ لے کر پیسے نہیں دیں گے تو یہ روئے گا اور اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی. تو بچے کی رونے کی وجہ سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور اس نے کرم کر دیا. میری مشکل بھی آسان ہو گئی، تمہاری مشکل بھی آسان ہو گئی. رونے والے کے آنسو کبھی رائے گاہ نہیں جاتے پشاور کے روشن ضمیروں. تو میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ گناہگار کے آنسو اپنی دامن رحمت سے صاف کر لینے والا کون؟ نوجوانوں نے برملا اعلان کر دیا ربنا رب السماوات والارض. اس ظالم بادشاہ نے ان نوجوانوں کی برادری کے کچھ بڑے ملک بھی بلا رکھے تھے، قطار میں بیٹھے ہیں. وہ بادشاہ کہنے لگا اپنے برادری کے بڑوں کی بات تو مانو، ان کا مذہب تو نہیں چھوڑنا چاہیے تمہیں. لیکن پشاور والوں، توحید کا نشہ بھی عجیب نشہ ہے. نوجوانوں نے کہا اولئک قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم اور برادری کے بڑے لوگ خون میں تو ہمارے رشتہ دار ہیں لیکن فکری راستے جدا ہیں. ہم رب کا سجدہ کرتے ہیں، یہ سب کا سجدہ کرتے ہیں. فرق ہے نا؟ ہم رب کا سجدہ کرتے ہیں، یہ سب کا سجدہ کرتے ہیں. ہم مجاہد ہیں، یہ مجاور ہیں. جزاک اللہ. ہم یکجائی ہیں، یہ ہر جائی. ہم شیدائی ہیں، یہ حلوائی. ہم خدا پرست ہیں، یہ آستانہ پرست ہیں. یہ ہم میں سے نہیں، ہم فکری راستے جدا جدا ہیں. وہ بھی مشتعل ہو گئے، برادری کے بڑے بھی. بادشاہ صاحب نے بھی خصوصی آرڈیننس جاری کیا. کہنے لگا انہیں مثالی سزا ملنی چاہیے، آنے والی نسلیں بھی یاد کریں کہ انہوں نے قومی روایات سے بغاوت کی تھی. لیکن چند دنوں کی مہلت دیتے ہوئے ان نوجوانوں سے کہتا ہے جاؤ سوچ کر آؤ، اپنے نقطۂ نظر پہ نظر ثانی کرو یا پھر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. قرآن پاک نے فرمایا اذا والفتية الى الكهف، وہ اللہ کے ولی اولیاء کرام، وہ سرفروش نوجوان اللہ سے مدد مانگنے کے لیے ایک غار میں آئے. کہاں آئے؟ غار میں یا مزار میں؟ مزار میں نہیں، غار میں. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. سب نے ہاتھ بلند کر لیے اور عرض کیا ہو ہمارے معبود، ہمیں مٹانے کی سازشیں تیار ہو رہی ہے. تو دیکھ رہا ہے نا ہماری دوستی آزمائش میں ہے، لیکن تو ہماری رہنمائی کر، ہمیں استقامت عطا فرما اور ان شر پسندوں کے مقابلے میں الہ العالمین ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پشاور کے روشن ضمیروں، یہ اللہ کے ولی کس کو پکار رہے ہیں؟
کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ قادر سے یا عبد القادر سے؟ رحمان سے یا عبد الرحمان سے؟ عزیز سے یا عبد العزیز سے؟ کریم سے یا عبد الکریم سے؟ اللہ والوں کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ مشکلات میں صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں، بندوں سے نہیں مانگتے، اللہ سے مانگنے والوں کی پہچان یہی ہے کہ وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنے دوستوں کو اپنے فضل و کرم سے سنبھالا، فضربنا علی آذانہم سنین عددا، ہم نے فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، ہم نے اسی غار میں اپنے ان سچے دوستوں کو سلانے کا فیصلہ کر لیا، سلانے کا، مارنے کا نہیں، سلانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ تو چند لمحوں کے لیے استراحت کے لیے لیٹے تھے اور ہم نے فیصلہ کیا 309 سال تک سلائیں گے۔ نیند مسلط کر دی گئی، نیند طاری کر دی گئی، گھنٹے گزرنے لگے، دن گزرنے لگے، راتیں گزرنے لگیں۔ زندہ رہنے کے لیے ہوا ضروری ہے، ہوا کے جھونکے بھی غار میں پہنچائے جا رہے ہیں، سورج کی کرنیں ضروری ہیں۔ قرآن کہتا ہے ابھرتے اور غروب ہوتے ہوئے سورج کو بھی حکم تھا کہ تازہ دم کرنیں ذرا میرے دوستوں کے چہروں پہ ڈال کر جایا کرو۔ قرآن پاک نے فرمایا ہم نے اپنے دوستوں کو اس قدر سنبھالا کہ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، ہم تو ان کی کروٹیں بھی خود بدلا کرتے تھے۔ وہ جب بائیں پہلو پہ تھک جاتے تو ہم انہیں دائیں پہلو پہ لٹا دیتے، وہ جب دائیں پہلو پہ تھک جاتے تو ہم انہیں بائیں پہلو پر لٹا دیتے۔ گزر گئے 309 سال، 300 سنین وازدادوا 9 کتنا عرصہ گزر گیا؟ 309 سال۔ کذالک بعثناہم لیتساءلوا بینہم، قرآن کہتا ہے اب ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ صورتحال واضح ہو۔ قال قائل منہم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ان میں سے ایک نے پوچھا کتنی دیر سوئے ہو؟ کہنے لگے آج تو بڑی غفلت ہو گئی ہے، پورا دن سوئے ہیں یا دن کا اکثر حصہ سوئے ہیں۔ لبثنا یوما او بعض یوم، اب اس پر بحث ہونے لگی۔ کچھ کا اصرار تھا پورا دن سوئے ہیں، کچھ کا اصرار تھا نہیں کچھ حصہ سوئے ہیں۔ بحث ہونے لگی۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، تو فیصلہ کن لہجے میں کہنے لگے بحث و تکرار کی کیا ضرورت ہے، جس نے سلایا تھا وہی جانتا ہے، ہم کیوں تکرار کریں؟ سلانے والے کو معلوم ہے کہ کتنی دیر سوئے ہیں۔ فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، بھوک لگی ہے، کھانا لینے کے لیے ایک آدمی کو ذرا بھیجو، وہ کھانا لے آئے۔ نہیں لگی تو 300 سال نہیں لگی، اور لگی ہے تو نقب لگ گئی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے کچھ بصائر و عبر ہیں، ان پر تذکرہ کرتا چلا جاؤں۔ غار میں سونے والے اللہ کے سچے ولی، اللہ کے برگزیدہ بندے کتنی دیر سوئے ہیں؟ جلدی جلدی سے 309 سال۔ لیکن جب پوچھا گیا کم لبثتم تو جواب دیا دن یا دن کا کچھ حصہ۔ معلوم ہے انہیں کہ کتنی دیر سوئے ہیں؟ معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کے سچے دوست غیب دان نہیں ہوتے، وہی جانتے ہیں جو اللہ انہیں بتائے، اور جو اللہ نہ بتائے وہ نہیں جانتے۔ دوسری مصیبت کی بات، 309 سال تک سوئے ہیں،
یہ تو سو رہے تھے لیکن کائنات تو نہیں سو رہی تھی. نظام کائنات تو جاری و ساری تھا. پرندے بھی چہکتے رہے, طوفان بھی گرجتے رہے, بادل بھی اور بجلیاں بھی کڑکتی رہیں, انسانی قافلے گزرتے اور شور کرتے رہے, باد سرسر کی طغیانیاں بھی چلتی رہیں, لیکن کسی آواز نے انہیں ڈسٹرب نہیں کیا, کوئی آواز انہوں نے نہیں سنی. یہ فوت ہو چکے تھے یا زندہ تھے؟ تو زندہ ولی کچھ نہیں سن رہے. ڈھکوسلے باز ملا سے پوچھو, تم مردوں کو سب کچھ سناتے پھرتے ہو, بلکہ سناتے ہی نہیں, ارشاد ہوتا ہے ان کے پاس تو ایکس رے کی مشین بھی ہوتی ہے. جب کوئی ولی کی قبر پہ پرندہ آ بیٹھے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چڑیا ہے یا چڑا ہے. مردہ ہو یا زندہ وہی سنتا ہے جسے اللہ سنائے. آپ کے ہاں تو یہ فتنے بہت کم ہیں, اللہ ہمیشہ کم رکھے, اللہ ختم ہی کر دے ان فتنوں کو. ادھر ہمارے پنج آب میں وہاں تو اس پر دھواں دھار تقریریں ہوتی تھی. بڑا عجیب ذوق پایا ہے پنج آبیوں نے. میں کہا کرتا ہوں یہ فرنٹیئر والے مرغے اور بٹیر لڑاتے ہیں, پنجاب والے مولوی لڑاتے ہیں. ایک پارٹی نے ایک مولوی منگوا لیا, وہ ان کو مشرک قرار دے گیا, دوسری نے دوسرا منگوا لیا, وہ ان کو کافر قرار دے دیا, اور پبلک فری سٹائل دیکھتی ہے, انہیں مزہ آتا ہے. میرے عزیز دوست, ایک نوجوان کو بھیجتے ہیں شہر رقیب سے کھانا لے کے آؤ, لیکن تاکید کرتے فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا. پہلی بات تو یہ کہ بھیک نہیں مانگنی, پیسے لے کر جاؤ, کھانا خرید کر لے آؤ, کہ اللہ والے کبھی بھیک. ہاں یہ پاکستان کے اللہ والے ہیں, صبح اٹھتے ہی دروازے پہ نظر اللہ نیاز حسین, پیسے کڈو جی. اور اب تو یوں مانگتے, گھور کے یوں دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے پیسے نہ دیے تو جیسے بغل میں کلاشن کوف لے کے کھڑے ہیں, یوں آتے نہیں قریب. یہ خاص توجہ ہوتی ہے, چرس پی رکھی ہوتی ہے نا, اس کا نشہ ہوتا ہے, آنکھیں سرخ ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ نے نہ دیا تو ادھر سے ریوالور. میں نے کہا یہ منگتا ہے یا ہائی جیکر ہے؟ فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا. کھانا لیتے وقت بھی ذرا احتیاط سے کام لینا, کسی مشرک بےایمان کے ہاتھوں سے بنا ہوا کھانا نہ لے کے آ جانا, موحد کے ہاتھوں سے بنا ہوا کھانا لاؤ. یہ نوجوان شہر میں پہنچا, شہر والے اس کو غور سے دیکھتے ہیں, یہ شہر والوں کو غور سے دیکھتا ہے. ایک ہوٹل والے پر حسن ظن کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ایمان کی روشنی دیکھ کر قریب گیا, سکہ دیتے ہوئے کہنے لگا کھانا چاہیے, پیسے لو اور کھانا دو. ہوٹل والے نے جب سکہ دیکھا تو 300 سال پرانا تھا, دقیانوس بادشاہ کی اس پر مہر تھی. وہ کہنے لگا میاں یہ تو پرانا سکہ ہے, رائج الوقت سکہ لاؤ, یہ تو 300 سال پرانا ہے, متروک ہو چکا. کہیں سے کوئی خزینہ تو تمہارے ہاتھ میں نہیں آیا, کوئی دفینہ تو تمہارے ہاتھ میں نہیں آیا, اتنا پرانا سکہ لیے پھرتے ہو. وہ نوجوان کہنے لگا کل ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور آج تم کہتے 300 سال پرانا ہو گیا ہے, اسکرو تو نہیں ڈھیلے ہو گئے تمہارے, دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ ہوٹل والے کو شبہ ہوا, اس نے کہا اس کا مطلب یہ کہ تم بھی اسی زمانے کو ہو جس زمانے کا یہ سکہ ہے. وہ نوجوان کہنے لگا ہم تو اسی زمانے کے ہیں, اور آپ کس زمانے کی جنس ہیں؟ اب کون سا زمانہ ہو گیا؟ ہم تو اسی زمانے کے ہیں جس زمانے کا یہ سکہ ہے. ہوٹل والا بڑا باضمیر اور روشن ضمیر تھا, اسے قومی روایات میں, قومی تاریخ میں وہ کردار یاد آ گئے جو دقیانوس کے زمانے میں اعلاء کلمت اللہ کی پاداش میں
جن کے خلاف سزا تجویز ہوئی تھی اور جو گم ہو گئے تھے، قوم ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی تھی لیکن وہ ملنے نہیں پائے تھے، اسے شبہ ہوا کہ کہیں وہ ان میں سے تو نہیں، ہاتھ پکڑ کر نوجوان کا کہتا ہے کہیں تم ان میں سے تو نہیں ہو جنہوں نے دقیانوس کے زمانہ میں اللہ کی توحید کا پرچم اونچا کیا تھا اور شرک کے خلاف جہاد کیا تھا؟ وہ نوجوان کہتا ہے ہاں الحمدللہ ہم وہی ہیں۔ تو کیا اب زمانہ بدل گیا؟ اس نے کہا 300 سال گزر گئے، نہ دقیانوس رہا، نہ اس کا اقتدار رہا، نہ اس کے وہ عقائد رہے، اب تو الحمدللہ ایک مرد مومن برسر اقتدار ہے، وہ خدا شناس ہے، عابد شب زندہ دار ہے۔ قوم کو بھی اللہ نے آپ کی جد و جہد کے نتیجے میں اللہ نے فضل کیا ہے کہ قوم کو بھی اللہ نے صحیح عقیدہ عطا کیا ہے۔ جب یہ نوجوان پکڑا گیا، عین اسی وقت بادشاہ جو تھا سجدے میں اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں کر رہا تھا۔ الہ العالمین، کچھ لوگوں کو موت کے بعد زندہ اٹھنے کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ کہتے ہیں مر جائیں گے، خاک میں مل جائیں گے، کون اٹھتا ہے؟ الہ العالمین اپنی طرف سے کوئی ایسی دلیل اور برہان عطا فرما کہ تیرے ان بندوں کو بات سمجھ میں آ جائے۔ عین اسی وقت اس نوجوان کو قوم پکڑ کے لائی، بادشاہ کے مسکن کے باہر شور بلند ہوا، اس نے دیکھا کہ قوم آئی ہوئی ہے، ایک نوجوان کو پکڑ رکھا ہے۔ جب اس نے صورتحال سنی تو سمجھ گیا کہ اللہ کی طرف سے برہان آ گیا، اس نے اس کا ہاتھ اونچا کر کے پوری قوم کے سامنے پیش کیا۔ جو رب العالمین زندوں کو 300 سال سلانے کے بعد زندہ اٹھانے پہ قادر ہے، وہ مختار کل موت کے بعد بھی زندہ اٹھا سکتا ہے کہ نہیں اٹھا سکتا؟ جن کے مقدر میں تھا اللہ نے انہیں حسن عقیدت عطا کی اور بات سمجھ میں آ گئی۔ چند نوجوانوں نے قربانی دی، پورے معاشرے کی کایا پلٹ گئی۔ قربانیاں دینے والے ہمیشہ چند دعا کرتے ہیں۔ پشاور کے دوستوں، میرے عزیز نوجوانوں، میں یہ مانتا ہوں کہ شر اور برائی کے طبقے بہت زیادہ پھیل گئے ہیں، برائی منظم ہے اور خیر میں انتشار پیدا کر دیا گیا ہے، لیکن میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی جوانیاں قرآن کریم کی عظمتوں کی روشنی میں سچائی کے فروغ کے لیے وقف کر دیں تو صورتحال بدل سکتی ہے اور اللہ کا لطف و کرم شامل حال ہو سکتا ہے۔ دوستو، آپ ابھی بیان سن رہے تھے، آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔